فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ ذرا سے اس کو آڑی ذرا کر ذرا سے. ٹھیک ہے. معزز قابل عزت و احترام سامعین، یہ ایام، یہ زمانہ، یہ موسم عزائے فاطمی کا چل رہا ہے. شہزادی دو عالمیان مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر وہ المناک اور دردناک غم جو بی بی پر ڈھایا گیا اس کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، اور سیرت فاطمہ اور حقوق النساء بھی اسی کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ مجلس حسین کو قرار دیا ہے. بے شک بے شک. ہمارے حصہ ثواب میں اس سلسلے کی 5 مجلسیں ہیں، جس کی ابتدائی مجلس آپ کے درمیان حاضر ہے، جس کے لیے عنوان کے طور پر سورہ بقرہ کے 143ویں نشان کی آیت، یعنی آیت کا نمبر ہے 143. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت وسط قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے. اس سلسلے میں جو گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ آل محمد، اہل بیت، افراد معصوم، جن کی تعداد 14 ہے، یہ امت وسط، درمیانی امت کہلائے. درمیان کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں. درمیان کہہ دیا تو یہ بات طے ہے کہ دائیں بھی کچھ ہے، بائیں بھی کچھ ہے، اوپر بھی کچھ ہے، نیچے بھی کچھ ہے.
جو ان سے اوپر ہے وہ اللہ ہے، جو ان سے نیچے ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ یہ آپ سمجھیں، اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا۔ میں انشاءاللہ ان 5 روزہ مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی تاریخ، جو شیعہ اثنا عشری کی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے روایتیں تقریباً 90% اس روایت سے پڑھوں گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی تقریروں کا رواج خود سے خراب کیا ہے۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں، دوسرے کو نہیں کہتا۔ کہ آج ہمارے ملت کے بچے سوال کرنے لگے ہیں، ہم تو پوری دنیا گھومتے ہیں، کہ 3 دن کا بچہ کیا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی کیا دروازہ خیبر کو ہاتھوں پر اٹھا سکتا ہے؟ ہاؤ کین پاسبل کہ ایک آدمی ایٹ اے ٹائم 40 جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میں نے پوری سرجری کی اس پر، پورا ٹھکانے سے مطالعہ کیا اس پر کہ آخر یہ بیماری آئی کہاں سے، یہ ادھر والی بیماری ادھر کیسے اٹھ گئی۔ تو جانتے ہیں ملزم اور مجرم ٹھہرے اسد یاور، ہم ہی نکلے۔ اس لیے کہ ہم نے خطابت کا ٹرینڈ، اب یہاں تو رات کو مجلسیں ہوتی ہیں، مگر عام طور سے جو یو پی میں اور بہار میں اور دیگر جگہوں پر دن بھر مجلس ہے، ایک صاحب اترے، دوسرے آئے، اب انہوں نے یہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنا لیول گھٹا دیا تو آئندہ سال بلائے نہ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کچھ خالی لے کے بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے لیجیے صاحب میٹر ختم ہو گیا۔ تو عوامی مینٹالیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اہل بیت کے فضائل تو پڑھے گئے، مگر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ان سب سے 2 4 5 حوالے دے کے واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ مجلسیں ہو گئے۔ تو ہمارے مجمع کی سماعت کا تمہید کی منزل ہے، توجہ کا تعلیم، ہمارے مجمع کی سماعت کا IQ آ کے ٹھہر گیا کہ وہ علی کو پہچانتا تو ہے، مگر بخاری والا، مسلم والا، ترمذی والا ہمارے مجمع کو یہ ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ سلمان والا علی کہاں گیا، ابو ذر والا علی کون ہے، مقداد والا علی کون ہے، عمار والا علی کہاں گیا۔ اچھا، اب اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کراؤں گا، یہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنا داہنا ہاتھ بائیں طرف رکھ کے ہماری بات کا جواب دیجیے گا، منہ سے نہیں، گردن ہلا کے، اس لیے کہ ہم امتحان نہیں لینا چاہتے ممبر سے کسی کا۔ آج ہمارے شیعہ حضرات میں 95% لوگ ہیں جن کو بھائیوں کے کتاب کے نام یاد ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، فلاں فلاں، سنن ابن ماجہ، سنن داؤد، سنن انہی کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے شیعہ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں کتنی کتابیں ہیں۔ اور اگر یہ بتا بھی دیا، کبھی سن لیا ہوگا کہ ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں، بھائیوں کے ہاں جو ہے وہ ہے صحائح 6 6 صحیح کتاب، ہمارے یہاں ہے کتب عربہ 4 کتابیں۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو بھی گیا کہ 4 کتابیں ہیں تو پھر یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے نام کیا ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں 50% لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کیوں؟ ہم نے ادھر توجہ نہیں دی۔ آپ اگر اپنے مولا کے فضائل، اپنی کتب، اصول کافی، من لا یزر الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں شیعت کی پلر ہیں، تو یہ نہ دماغ میں آئے گا کہ ادھر 6 ہے ادھر 4 ہی کیوں ہے۔ ہمارے یہاں کی 4 کتابیں 40,000 کتابوں کو بھاری ہیں۔
آپ کو میں بتا دوں ادھر بھائیوں کے یہاں میں سب کا احترام کرتا ہوں، آپ حضرات میرے انداز خطابت سے واقف ہیں، مناظرہ تبرہ یہ سب ہمارا مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ تو جو کرنے کی چیز ہے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اب ادھر ادھر پڑھیں گے تو تبرہ پڑھیں گے تو ادھر جانا ہوگا، تو ہمارے مولا کے فضائل اتنے بڑے پڑے ہیں کہ منحوسوں کے فائل کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اور اس فائل میں رکھا ہی کیا ہے، اور جتنے کچے چٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور اگر حلق کے اندر انگلی کیجئے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا اگر پڑھ دیتے۔ تو میرے سرکار بس اتنا آپ سماعت فرمائیں کہ 6 کتابوں میں 26,900 حدیثیں ہیں، ہمارے یہاں فقط ایک کتاب اصول کافی میں 19,555 حدیث، ایک کتاب، جبکہ اصول کافی کے 2 برانچ ہیں، قبلہ و کعبہ عقیل صاحب موجود ہیں، فروع کافی اصول کافی الگ سے، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، گجراتی میں ہوا ہے کہ نہیں معلوم، انگلش میں اردو میں اویلیبل ہے۔ تو میرے سرکار میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اب ہم وہ رخ فضائل کے سنائیں کہ جس میں ایمان کی مضبوطی بھی ہو، معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع قرار دیا ہے، 3 دن کا بچہ کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا، ہم کو پتا ہے 3 دن کا بچہ کیسے پڑھے گا بھائی؟ تو بچہ ہوگا، معصوم ہوگا تو پڑھے گا، میرے بھائی توجہ چاہیے، معصوم ہوگا تو پڑھے گا۔ اب پلٹیے بات، ایک آدمی خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑ سکتا، اگر آدمی ہوگا تو نہیں اکھڑے گا، اگر نور سے پیدا ہوا ہے تو اکھاڑ لے گا۔ اگر اللہ کا ولی ہوگا تو ایک موقع پر 40,000 جگہ پر موجود ہوگا، آپ 40 کے چکر میں، اس کا مطلب ہم کو وہ حقیقت نہیں معلوم ہے، معلوم یہ ہے کہ بتانا ہم کو تھا، ہم نے اپنا لیول دوسرا بنا لیا جلدی جلدی کے چکر میں، اور اس کے بعد اترے، اور وہ وہاں سے اترے، گاڑی کھڑی تھی، جیب میں لفافہ رکھا، دوسری کار پر بیٹھے، ٹرین اسٹیشن، یہ تو چل رہا ہے سلسلہ۔ نہیں میرے دوستو، 1 گھنٹے کی اگر مجلس ہو رہی ہے تو اس 1 گھنٹے کا پورا جواب بی بی فاطمہ کو ہمیں دینا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے کا پورا حساب شہزادی 2 عالمیان دے گی۔ ہم سے پوچھا جائے گا جو 1 گھنٹہ موقع ملا تھا میرے نام پر بولنے کا تو تم نے کیا بولا، اور آپ سے کہا جائے گا کہ جب تم آ کے بیٹھے تھے تو تم نے کیا لیا، تو دونوں ہی پھنسیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات توجہ کیجئے، انشاءاللہ ایک سے ایک ملی ہوئی گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج پہلے دن کی تمہید جو کہتے ہیں نا آؤٹ لائنز، تو ہم سے میں یہ عشرے میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ نے بلڈنگ کا لے آؤٹ ہوتے دیکھا ہے؟ جس دن حدیث کیسا ہوتی ہے، لڈو وڈو بٹتا ہے، اس دن کہا جائے گا کہ آج ہمارے یہاں لے آؤٹ ہے، تو انجینئر آئے اور محسن آئے اور وہ مزدور سب ایک دھاگا یہاں باندھا، ایک کھوٹے وہاں نکالے، ایک کیلے یہاں ڈالی۔ ہم لوگوں کو سوائے لڈو کھانے کے اور کوئی فرصت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بن رہا ہے، باتھ روم کدھر ہے، لیونگ روم کدھر ہے، بیڈ روم کدھر ہے، ماسٹر بیڈ روم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب اس پر اینٹ رکھ کے نقشہ کھڑا ہونے لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے اوہ لیونگ روم ادھر تھا، ورنڈا ادھر ہے، انٹرنس ادھر ہے۔ ویسے ہی آؤٹ لائنز ابتدائی مجلس ہوتی ہے، لیکن اب جب مجلس کے عمارت پر محبت کی بنیاد پر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں آپ کا ہم نے امت وسط، درمیانی امت، پہلے تو علاج کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آل محمد کو امت کہا گیا ہے تو وہ امت وسط ہیں، ہم امت رسول ہیں، وہ بھی امت ہم بھی امت۔
تو دماغ سے یہ بھوت اتار دیا جائے، اس لیے کہ امت امت کہنے سے برابر نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن میں رسول اللہ کو بشر کہا گیا ہے اور آپ کو بھی بشر کہا گیا ہے۔ آپ پر جنات نہیں آتے ہیں، رسول کو فرشتہ آتا ہے۔ بشر کہنے سے بشر برابر ہوا نہیں؟ حضرات توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ ابھی تقریباً 10 بج رہے ہیں دن کے کہ رات ہے نا؟ تو رات آج جائے گی پھر کل آئے گی۔ ہر تاریکی کو رات کہتے ہیں۔ تو ایک رات یہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، اور ایک رات وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لیلۃ القدر کا، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو رات کہنے سے برابر نہیں ہے۔ ارے بھائی توجہ دیجیے، رات کہنے سے برابر نہیں ہے۔ 2 شب قدر آپ کے ہاں ہے نا؟ ایک شب قدر ہے 23ویں رمضان کو، جو وہ مین ہے، اور وہ تو پھر 2 اور ہے، تو وہ بھی شب قدر ہے، لیکن جو مین ہے وہ شیعہ کے ہاں 2 شب قدر ہے، ایک 15ویں رمضان کو اور ایک 23ویں رمضان المبارک کو، اور ایک 15ویں شعبان۔ وہ شب قدر نیمہ شعبان کہلاتی ہے۔ یہیں سے ایک نقطہ اگر ساتھ لیتے جائیے گا تو پڑھ دوں۔ لوگ کہتے ہیں کتاب آسمانی کا نزول ہوا ہے اس لیے شب قدر ہے، تو اسی رمضان المبارک میں توریت کا بھی نزول ہوا ہے، انجیل کا بھی نزول ہوا ہے، زبور بھی اسی رمضان المبارک میں اترا ہے، تو وہ شب قدر کیوں نہیں ہے؟ قرآن اترے گا تو شب قدر کیجئے گا، اور 4 کتابیں اتری ہیں تو تینوں میں شب قدر کیوں نہیں ہے؟ اب پھر یہاں کہتے ہیں 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں اس لیے شب قدر ہے، تو جب 12ویں پیدا ہوئے شب قدر ہے تو 13 رجب کو شب قدر نہیں ہو، پہلا پیدا ہوا ہے۔ 3 شعبان کو شب قدر کیوں نہیں ہے؟ 15 رمضان کو شب قدر کیوں نہیں ہے؟ جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ اللہ نے بتایا اس لیے شب قدر رمضان میں نہیں ہے کہ کتاب آسمانی کا نزول ہوا ہے، 15 کو اس لیے شب قدر نہیں ہے کہ امام پیدا ہوا ہے، نہیں، چونکہ 23ویں رمضان کو قیامت تک رہنے والی کتاب آئی ہے اس لیے شب قدر ہے۔ 15 شعبان کو قیامت تک رہنے والا امام آیا ہے، قیامت تک رہنے والا قرآن آیا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ وہ قیامت تک رہنے والا امام آیا ہے، یہ قیامت تک رہنے والا قرآن آیا ہے، یہ ہے شب قدر۔ تو رات کہنے سے شب قدر اور رات برابر نہیں۔ اچھا سے نہیں ہے، آپ کے گھر میں فلاں صاحب کے بیت الشرف میں مجلس ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ارے بھیا آج رضا بھائی کے بیت الشرف میں دعوت ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے ہی ہر سال دعوت کرتے ہیں۔ یا کسی کا نام لے لے، کوئی صاحب بیت الشرف، یعنی بیت اپنے گھر کو بھی کہتے ہیں، قرآن نے اپنے گھر کے لیے استعمال کیا ہے۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ تو قرآن نے اللہ کے گھر کے لیے بیت کہا، تو ہمارا گھر اور اللہ کا گھر برابر ہوگا؟ ہمارا گھر ننگا رہتا ہے، اللہ کا گھر کپڑے پہنتا ہے۔ ایک لائن سنیے، پہلی مجلس ہے، یا اللہ کعبہ کو سردی لگتی ہے، یہ کپڑا کیوں پہنے ہوا ہے اوپر سے نیچے تک؟ اس کی تاریخ معلوم ہے، بچوں کو سنا دوں۔ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم کے زمانے میں ٹینٹ کا تھا، وہ کپڑے کا، وہ ٹینٹ اترا ہی تھا وہاں سے، یہاں کسی نے سلا نہیں تھا، اترا تھا۔ اس کے بعد پھر 4 پلر لگائے گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے باقاعدگی سے پتھر سے بنایا جو خانہ کعبہ کا آج نقشہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین۔ تو اب اس میں طواف ہوتا تھا، چونکہ کعبہ ایک یونیورس سینٹر تھا، تو وہاں کافر مشرک آڑے ٹیڑے ترچھے سب آتے تھے،
ایک ٹریڈ سینٹر تھا پوری دنیا کا، سب آتے تھے اور طواف کرتے تھے، سب طواف کرتے تھے. تو دیہات، گاؤں، دور سے لوگ آتے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو یہ مکے کے منچلے لوگ اپنے گھر کو بتا دیتے تھے کہ یہ کعبہ ہے، اس لیے کہ دستور ہے کہ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے گا وہاں پر کچھ رکھتا بھی ہے، چڑھاوا، بھونے ہوئے مرغے، بنے ہوئے حلوے، کچھ پیسے ویسے، دستور ہے. آپ بھی بارگاہ میں آتے ہیں سلام دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، طریقہ ہے، پرانے زمانے میں بھی ہے. اور خانہ کعبہ میں چڑھاوا کا دستور اسلامی، غلط نہیں ہے. وہ ہم تفصیل نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ ٹائم نہیں میرے پاس، مگر وہ دستور ہے. اور آپ کو ایک دم نقشہ دکھا دوں، کبھی اجمیر شریف جانا ہوا ہے؟ ریلوے اسٹیشن سے جیسے پہاڑی سے مڑیں گے، بڑا بڑا سرما کاجل کو بھی شرمندہ کر دے، گول گول ٹوپیاں، خوشبودار عطر، مہمان خواجہ گیا، خواجہ غریب نواز پکڑ لیا انہوں نے. ایک دو آیا، اس کو ہوٹل بھی دلایا، سواری بھی کا انتظام کیا، وہ کیا، وہ کہلے اب ہمارے مہمان ہیں. اور وہ لے کے جاتے ہیں زیارت کرانے، ساتھ دعا تو ان کو زبانی یاد ہے، جیسے 400 دعائیں 1 منٹ میں سب پکڑ کے پڑھ دیں. ہم لوگ کو یاد کریں گے تو یاد نہ ہوگا. اولاد، گھر، کار، ماں باپ، کار، ڈنڈا، دھندا، بزنس، دکان، مکان، ساری دعا 1 منٹ میں کھٹ 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 کمپیوٹر جیسے آن ہو جائے. اب وہ یہ کس لیے کرتے ہیں کہ جب اتنی خدمت کی، چلنے لگے تو کچھ دے دیا، ان کا بھی کام چل جائے گا بیچارے کا. ٹھیک ہے، یہی چلتا تھا مکہ میں بھی، اس لیے کہ مکے میں چھپکلی پکڑ کے کھانے والی قوم زیادہ تھی، اور وہاں بن گیا کعبہ. تو لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کا گھر کدھر ہے، اللہ کا گھر. کہنے لگے وہ یہ والا، اپنا گھر کو بتا دیا. وہ بیچارہ دیہات سے آیا تھا، طواف کیا 7 مرتبہ، کچھ چڑھاوا چڑھایا، وہ چلا گیا، یہ پیسے لے کے جیب میں رکھا، کھانا جو لایا تھا کھانے لگے. تو اتنا ہلچل مچا کہ وقت کے نبی اسماعیل علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے میرے نبی، فرق پیدا کر دے غیروں کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں. تو خیر فرق کیسے پتا چلے؟ لاؤڈ اسپیکر ہے نہیں. اچھا لاؤڈ اسپیکر اگر ہو تو خالی عربی میں اعلان ہوگا، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، امپاسبل. سائن بورڈ لگ جائے تو سائن بورڈ میں ایک لینگویج میں نہیں لگے گا، 316 لینگویجز بولے جا رہے ہیں اس وقت دنیا میں، تو کتنا بڑا بورڈ ہوگا؟ وہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سوچتے رہے تو آخر کار پھر انہوں نے اپنی زوجہ جناب آلہ جو بنی جرہم کی ایک معزز خاتون تھی، ان سے گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرق پیدا کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ ہر گھر برہنہ ہے، اس پر چادر ڈال دو. کہنے اتنی بڑی چادر آئے گی کہاں سے؟ کہ تم ٹکڑے ٹکڑے میں کپڑا لاؤ، ہم بیٹھ کے سل دیں گے. اسی بہانے بچے ہمارے تاریخ بھی جان لیں. جناب اعلیٰ نے وہ کپڑے کا ٹکڑے پرچے لے کے سلسلے بڑی سی چادر بنا دی. کہنے اس کو کعبے پر ڈھانپ دو. اب منادی کرا دو کہ اللہ کے گھر کو اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ غیروں کے گھر ہے. بھیا اتنے بڑے مجمع میں 3-4 لوگ داد دے رہے ہیں، میں کیا سمجھوں؟ آپ کو میں نے اشارہ نہیں کیا، جو چادر کے باہر ہیں وہ غیر، جو چادر کے اندر ہیں وہ اللہ کا گھر. اب سمجھے محمد نے کہا علی آؤ چادر میں، فاطمہ آؤ چادر میں، حسن آؤ چادر میں، حسین آؤ چادر میں. وہ بیت ہے، یہ اہل بیت. صلوات پر محمد اور آل محمد. مولا سلامت. تو اب عرض یہ کر رہا تھا
عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت کہنے سے ہمارا گھر اور اللہ کا گھر برابر نہیں، رات کہنے سے عام رات اور شب قدر برابر نہیں، بشر کہنے سے ہم اور رسول اللہ برابر نہیں، ویسے ہی امت کہنے سے آل محمد اور امت مسلمہ برابر نہیں۔ یہ صرف ایک لفظ کی وضاحت میں نے اتنا ٹائم لیا ہے، صرف اس لیے کہ دل میں نقش ہو جائے۔ یہ امت وسط ہے، بیچ۔ اچھا اب ان کو بیچ میں کیوں رکھا؟ اب تو پورے خمسے میں سنیں گے آپ، بس ایک بات سن لیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ ہدایت یافتہ، ہدایت صحیح غلط کی پہچان ہو، کالے گورے کو پہچانتا ہو، سفیدی سیاہی کو پہچانتا ہو، دن رات کو پہچانتا ہو، اچھے برے کو پہچانتا ہو، جنت اور جہنم کو پہچانتا ہو۔ دو بات ہے، یا تو اللہ ہم کو پڑھا لکھا کے بھیجتا۔ اس مجلس میں کوئی ہیں جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں؟ جاہل تو ہم بچا کے کہہ رہے ہیں، قرآن نے تو اور نیچے گرایا ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، جب تم بطن مادر سے آئے، لا تعلمون شیئا، 0/0 کچھ نہیں۔ چلیے ایک بات تو طے ہو گئی کہ آئے تھے ہم جاہل، اب یہی سیکھنا ہے، تو سکھائے گا کون؟ ہمارا اللہ، ہم اس کے بندے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے ہدایت کرے۔ تو اب ایک بہت اچھا طریقہ تھا کہ اللہ 6 مہینے کی ٹریننگ رکھ دیتا، 8.5 برس کی لڑکی، 14.5 برس کا لڑکا، اللہ وہاں ٹریننگ دے دیتا کہ جیسے پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچرز کی ہوتی ہے، ملٹری کی ہوتی ہے، ٹرین کر کے دین سکھا کے ہدایت کر کے بھیج دیتا۔ تو ایسا کوئی ٹریننگ کیمپ تو بنا نہیں اسلام میں، آپ کو پتا ہے نہیں بنا۔ تو اب تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ خود آ جاتا اور آ کے ہم کو دین سکھا کے چلا جاتا، تاجپور میں آ جاتا، جمال پور میں آ جاتا، کالو پور میں آ جاتا، سرخیز میں آ جاتا، احمد آباد میں نہیں آتا تو بمبئی میں آ جاتا، بمبئی میں نہیں آتا تو لکھنؤ میں آ جاتا، جہاں سب کچھ آتی ہے، آتا ہی آتا ہے۔ اس لیے کہ پورا دعویٰ ہے کہ ساری نعمتیں لکھنؤ ہی میں نازل ہوتی ہیں، تو یہ اللہ لکھنؤ ہی میں آ جا۔ میرے بابو کیا اچھا ہوتا احمد آباد آ جاتا، ہم غریبوں کی عزت بڑھ جاتی، دین سکھا کے چلا جاتا۔ اللہ نے کہا بندے دن چھوٹا مت کر، ہمارے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بھیا تھوڑا سا آگے اگر آپ اللہ سے چلیں، 2 منٹ، مومنین آ رہے ہیں تو پیچھے بیٹھ جائیں، ذرا سا آگے چلیں۔ شکر مولا ہے، اس لیے کہ میں تو بھائی تو آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو میں ڈر رہا تھا کہ ابھی فیڈریشن کی مجلسیں چل رہی ہیں کانودر کی، اور اچھے خاصے لوگ یہاں سے بھی گئے ہیں، تو 10-20 لوگ بھی آپ آئیں گے کہ نہیں، مگر یہ کہ فرش عزا بچھانا ہمارا کام ہے، مجمع بھیجنا امام زمانہ کا ماشاءاللہ آلموسٹ پورا حال بھر گیا ہے نا۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ذرا اونچی آواز میں ایک صلوات پڑھ دیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، خصوصی توجہ کا تعلیم، جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے کہ پروردگارا تو آ جاتا، احمد آباد میں آ جاتا۔ میرے بندے ہم ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، آ جائیں گے، تم اتنی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اپنی حیثیت دیکھو اور پھر مہمان کو بلا رہے ہیں۔ پروردگارا حیثیت کیا ہے؟ چٹنی روٹی ہی صحیح حاضر کر دیں گے، یعنی وہ تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ تو پھر حیثیت کا کیا مطلب؟ یعنی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، کہاں میرے بابو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا ہے، کہا اس میں موسیٰ کو پڑھو، باڈی بلڈر، جی جناب، جناب موسیٰ 120 فیٹ لمبے،
باڈی بلڈر، مضبوط تندرست، ایک گھوسا مارا مصر میں وہی مر گیا۔ کہنے جب موسیٰ نے جمال جہاں آ رہے پروردگار کی زیارت کی، جملے تو آپ کے لیے لایا ہوں، تجلی معبود کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، اللہ نے، اب ایک جملہ مولانا، اللہ نے لن ترانی کی لوڑی سے بہت سمجھایا۔ موسیٰ لن ترانی، لن ترانی، لن ترانی، مگر موسیٰ نے کہا میں معبود ذرا سا اگر ایک جھلک بھی دیکھ لیتے، تو اللہ نے کہا جب اتنے ضد پہو تو ایک کرن چمکائے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ غص کھا کے گر گئے، تو بندے اب ہم کو بلانے کی ضد نہ کر۔ جب موسیٰ جیسا باڈی بلڈر نبی تابش انوار الہی کتاب نہ لا سکا، غص کھا گیا، تو پھر یہ مجمع کیا مال ہے؟ کسی کو ڈائیبٹیز ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو گیسٹرک ہے، کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ جب موسیٰ جیسا تندرست نبی برداشت نہ کر پایا تو یہ مجمع کون ہے جو 10 بیماری نہیں پالے ہوا ہے؟ چلیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اتنا بلند ہے کہ آ نہیں سکتا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ بولا نہیں سکتا۔ تو اب ایک صورت اور ہے کہ میرے معبود بندہ تیرے پاس جائے تو ہدایت کر دے، اللہ نہیں آ سکتا، یہ تو بات طے ہو گئی۔ تو اس مجلس میں ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے یہاں جانے کو تیار کتنے لوگ ہیں؟ سب لوگ ہنسنے لگے۔ دیکھیے صاحب وہ ہنسنے کا راز کیا ہے؟ کہ اسد یاور صاحب آپ پاگل والی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک جو گیا ہے وہ واپس کب آیا ہے؟ اے میرے سرکار اب جملے آپ کے حوالے، یہی سے نقطہ ہمارا موضوع کی طرف رخ کر رہا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ ہم اتنا بلند ہیں کہ آ نہیں سکتے، تم اتنے پست ہو کہ جا نہیں سکتے، تو میرے معبود ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جائے کہ تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، ہم اپنی جگہ رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم کچھ معصوم کو پیدا کریں گے جو ایک سرا ہمارے پاس رکھیں گے، دوسرا تمہارے پاس رہیں گے، کبھی وہاں رہیں گے کبھی یہاں رہیں گے، یہاں کی خبر وہاں پہنچائیں گے، وہاں کی اطلاع یہاں دیں گے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کانٹریکٹ، رابطہ، یہ ہے کام معصوم کا۔ بات پہنچ گئی نا؟ یہ آل محمد جب چاہے یہاں رہیں، جب طبیعت ہو وہاں چلے، اور اللہ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جی کیسے اچھے تعلقات ہیں معلوم؟ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے ہاں تو اتنی گہری دوستی ہے کہ صاحب ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں صاحب، جو ان کے یہاں پکتا ہے وہ ان کے یہاں چلا آتا ہے، جو ان کے یہاں پکتا ہے وہ ان کے یہاں جاتا ہے۔ صبح 10 بج رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بیٹا؟ کہلے پاپا انکل پاپا نے بھیجا ہے۔ وہ کیا؟ کل امی نے حلوہ بنایا تھا چنے کا، تو کہا کہ جاؤ دے آؤ۔ میں نے حلوے کا لیے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ پیچھے سے عورت کی آواز آئی، اے بیٹا ٹھہرو، تمہارے پاپا بھنڈی بہت شوق سے کھاتے ہیں، آج ہم نے وہ بنائی ہے، وہ بھی لے دی جائے۔ تو کھانے کا ادھر سے ادھر ہونا گھنشتہ، قربت، قریبی، گہرے دوستی کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی محاورہ آل محمد پر فٹ ہوگا، کبھی وہاں کا کھانا یہاں بھیج دوں گا، یہاں کی روٹی یہاں کی روٹی وہاں، اور شاعر کو کہنا پڑ جائے گا کہ عرش اعظم سے چلی طرز سخاوت دیکھ کر نفس زہرا کی لطافت، دست زہرا کی کشش، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ یا محمد، بندے اور اللہ کے درمیان اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا۔ جسم اس لیے دیا
کہ یہ ہماری ہدایت کر سکے. نور سے اس لیے خلق کیا کہ وحدت کے قریب رہ سکے. عالم ہوں، میں پوری اپنی روایت سے پڑھوں گا، اپنی کتاب سے، اصول کافی سے، من لا یعذر الفقیہ سے، کہ پورا ایک پیکج آپ کو اضافہ علم کا سبب بھی بنے اور مضبوطی ایمان کا سبب بھی بنے. اس لیے کہ ہمارا فقہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم پوری دنیا کو شفا دیتے ہیں، ہم بیماری نہیں پالتے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ہم نے جاہلوں کو سردار نہیں مانا ہے، باب العلم کا کلمہ پڑھا ہے. جنہوں نے اپنے جاہلوں کو رہبر مانا تھا وہ آج بھی کینیڈا میں چھپ کے بیٹھے ہیں. وہ ان کو کچھ نہیں نظر آئے تو قرآن میں گرامر کی غلطی نظر آئی. اب تاریخ مسعود کا نام لے کے کیا فائدہ، تو سب جانتے ہیں. صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم. یہ اتنے بکرات ہو گئے، کلمہ پڑھ کے ان کو سب آنے لگا، اور جس کا کلمہ پڑھایا جا رہا تھا اس کو نہیں معلوم. میرے صحابہ کہتے تھے، صحابہ کو بھی لپیٹے میں لے لیا کہ لے گرامر ان کو بھی نہیں آتی تھی. زید بن ثابت کا نام لیا ہے انہوں نے. تو میرے سرکار ہم رہبر کو ایسا مانا ہی نہیں ہے اس میں کوئی اونٹ کا چرانے والا ہو، 40 دن میں سورہ یاد نہ کرنے والا ہو. ہم نے ایسے کو رہبر مانا ہے جو رحلِ نبوت میں قرآن پڑھتا ہوا، جس کے لیے رسول کہہ گئے انا مدینۃ العلم وعلی الباب. اور ایک موقع پر ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوچھی، اور مولا نے بتاتے صبح کی اذان ہو گئی. تو کہا مولا ابھی، کہلے نہیں، ایسی 10 راتیں بھی ہوں تو ابھی تو بے کے نقطے کی تفسیر مکمل نہیں ہے. جو پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے. حمد میں ہے وہ آیہ بسم اللہ میں، جو آیہ بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. کہا مولا یہ قرآن ہے کیا؟ کہا لوح محفوظ کی تختی. سنیے، کہا لوح محفوظ موتیوں کی تختی ہے. جو دنیا میں ہو چکا، جو قیامت تک رونما ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں ہے. ابن عباس اس لوح محفوظ کا مطالعہ میری ابن ام رسول خدا، میری زوجہ فاطمہ، میں خود، میرے بیٹے حسن، میرے بیٹے حسین روزانہ مطالعہ ہم نے ایسے کو رہبر مانا. اور ہم نے تو ایسے کو رہبر مانا جہالت کا کوئی گزر نہیں ہے. تو اپنی کتابوں سے یہ تمام باتیں آئیں گی. یہ جو 14 ہے نا معصوم، ان کو لوگوں نے ملا دیا کچھ غلط لوگوں سے، یہ کام گڑبڑ ہو گیا. فٹ پاتی لوگوں کو 5 اسٹار سے آپ ملائیے گا تو گڑبڑ ہوگا. یہ ہونا ہے گڑبڑ، اس لیے کہ وہ 7 اسٹار کا آدمی ہے، PhD کیا ہوا ہے، 3 سبجیکٹ میں MA کیا ہوا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ تیسرے کلاس میں جو فیل ہوئے تو پھر کبھی مکتب میں نہ گئے، تو کیسے چلے گئے بیچارے؟ نہیں چل پائے گے. اور وہ مقابلہ کرنے لگے بی بی فاطمہ کا ان سے، اولا علی کا ان سے، ایرے غیرے نتھو خیرے جو من چھیدی کلو وفاتی، جن کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ آل محمد کی برابری کا دم بھرنے لگے. کہاں بنت مصطفیٰ، دختر نور، زوجہ نور، مادر نور، خود بالذات نور، سراپا نور، نور علی نور. ان کا مقابلہ بنت فلاں اور بنت فلاں سے. ہم نے ایک مجلس تیار کی ہے، آپ کے اماموں نے کیا کیا، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کے اماموں نے کیا کیا، بھوکے رہے پیاسے رہے، گردن کٹا دی، آپ لوگ رو رہے ہیں. اب آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا.
کہ نہیں اس کے برعکس جو ہے فلاں صاحب تھے انہوں نے ملک فتح کیا، پورا ایران آ گیا، پورا رومن امپائر آ گیا، پورا شام آ گیا، اور آذربائیجان، چیکوسلواکیا اور پورا روس کا وہ حصہ، اور وہ سب تو ہم نے کہا پھر ان کو آپ ملانا ہے تو فاتحین سے ملائیے، نپولین سے، ہٹلر سے، پرتھوی راج سے، اکبر اعظم سے، سکندر اعظم سے، یہ بھی فاتح تھے وہ بھی فاتح تھے، ہمارے امام معصوم تھے، ان سے کمپیریزن نہ کیجئے، ان کا مقابلہ ہوگا آدم کے علم سے، نوح کے عزم سے، موسیٰ کے ہیبت سے، عیسیٰ کے زہد سے، محمد کے کمال سے، الہی شان سے، ان سے نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ تو میں نے کہا کہ آدم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح یہ اس لیول کے ہیں، وہ ان سے کچھ بات ہو سکتی ہے، مگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ ان 14 کی برابری میں کھڑے ہیں۔ زندہ دو واقعہ پڑھ کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آئیے بیٹھ جائیے۔ نبی کتنے ہیں؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، سب سے پوچھ رہا ہوں۔ نبی 1,00,000، زور سے بول دیجیے، نبی 1,24,000۔ اس میں رسول کتنے ہیں؟ 313، 313۔ اس میں 5 رسول جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر اولو العزم، اور اردو زبان میں آسانی کے لیے بڑے رسول، ہے نا؟ تو 5 بڑے رسول میں سب سے بڑے رسول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد سب سے بڑا نبی کون ہے؟ ایسی مثال دے دوں کہ دوسرے دن سبجیکٹ ہی نہ چھیڑ نہ پائے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، سارے فضائل ابراہیم کو، معمار خانہ کعبہ بھی ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء، 1 to 5 گریڈ کا نبی، اس میں فضیلت میں سیکنڈ لاسٹ۔ ابراہیم کا کوئی مقابلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہ قوت نہیں ہے کہ آل محمد کے کسی فرد کا مقابلہ ہے۔ مردانہ تو مردانہ زنانہ میں نہیں کر سکتے۔ سنیے آپ روایت، اور وہ روایت سامنے کی پڑھ رہا ہوں، اس مجلس کا بچہ جانتا ہے، خالی یاد دلاؤں گا، پکڑ لیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جملہ خصلتوں میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان، صحیح پڑھ رہا ہوں، دیکھیں آپ سب کو یاد ہے، بالکل جیسے آج کا منظر ہے بالکل ویسے ہی ملتا جلتا، بس تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ ابراہیم اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان آ نہ جائے، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے ہیں جب تک مہمان چلا جائے۔ تھوڑا سا بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کہلے کیا ہوا؟ ارے کڑی کھچڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کہلے کیا کہلے؟ یہ منوج جانے کو تیار نہیں۔ بھائی واہ، اپنا موڈ فریش ہو گیا، ایک صلوات پڑھ لو محمد اور آل مگر ایک بات یاد رکھیے گا، مہمان حبیب خدا ہوتا ہے۔ آپ ایک مہمان کی تواضع کریں گے، رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اب مہمان نوازی وہ پڑھوں تو 1 گھنٹہ اسی پر لگ جائے۔ ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اور لوگ آتے تھے، رات ہو گئی ہے شہر میں رہ جائیں گے، بھائی مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا آ جاؤ، ایسا چلتا تھا دستور عرب میں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مہمان آیا ہی نہیں، ایک دن روٹی تیار، مہمان ندارت۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، روٹ بڑھائے، ادھر آئے ادھر آئے، کوئی مہمان نہیں۔ تو گھر آ گئے، انہوں نے کہا کھانا، کہ لے آج ہم دستور کیسے توڑ دیں، پانی پی کے سو گئے۔
صبح ہوئی مہمان نہیں آئے، دوپہر کا وقت گزر گیا مہمان نہیں آئے، رات آ گئی مہمان نہیں آئے، تو ابراہیم پھر دوسرے رات بھی فاقے سے رہے۔ اور جب تیسرا دن دوپہر کا وقت آیا تو اناج میں اللہ نے جسم کے لیے طاقت رکھی، اب وہ جب نہیں ملے گا تو کمزوری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی کمزوری ہوئی تو انہوں نے کہا کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا کیسے کھانا کھا لیں، سیرت معصوم کی بدلتی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم روٹی بناؤ، ہم انتظام کرتے ہیں مہمان کا۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگارا تیرا خلیل بھوکا ہے، کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ ابھی دست دعا گرنے نہ پائی تھی کہ دروازے پر آواز آئی سلام علیکم، دیکھا ایک بزرگوار مقدم علیکم السلام، آئیے آئیے، اب جلدی سے کھینچا، 10 رکعت بھوکے تو تھے، کٹ 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 لگ گیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جناب ابراہیم چونکہ 3 ٹائم کے 5 ٹائم کے بھوکے تھے، انہوں نے کٹا کر شروع کر دیا کھانا۔ جب 2-4 منٹ گزر گئے، ابراہیم آدھے سے زیادہ روٹی کھا چکے، تو دیکھا سامنے والا روٹی کی طرف ہاتھ لے جا رہا ہے، منہ کی طرف ہاتھ لا رہا ہے، یوں 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 یوں۔ ابراہیم نے دیکھا جیسے کہ تیسی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، دیکھیے آداب دسترخوان ہے کہ آپ اپنا کھائیں، دوسرے کے نوالے نہ گنیں۔ ابھی ایک جگہ شادی تھی، انہوں نے کہا 22 پھلکیاں کھا گئی ہے، میں نے کہا آپ نے گنا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا کھانا تھا، ان کو اپنے کھانے دینا تھا، اور 22 کھا جائیں یا 50 کھا جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کھانے کو نعمت سمجھ کے کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو غنیمت سمجھ کے کھاتے ہیں، تو ہم ان کی تو بات نہیں کرتے، وہ جی وہ آخری کھانا سمجھ کے کھا رہے ہیں زندگی کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آداب سے واقف تھے، اپنا کھانا کھا رہے تھے، لیکن جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا یہ تو اسٹائل دکھا رہے ہیں کھانے کا۔ تو ابراہیم نے اپنی روٹی رکھی، کہنے لگے آپ مہمان ہیں، مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، آپ نوش فرمائیں، کھانا کھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں۔ اب وہاں پر ہم جیسے آدمی ہوتے تو ٹوکتے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا یہ کہاں کیا تھا کہ کسی کو بھیج دے کہ میرے ساتھ کھائے؟ آپ نے تو دعا کیا تھا کہ تیرا خلیل بھوکا ہے، کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھاؤں، بھیج دیا، اب آپ کھائیے۔ ابراہیم نے کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم، ہم بغیر مہمان کا نہیں کھاتے، پلیز۔ اب پلیز تاریخ میں نہیں ہے، یہ سب ہمارا لہجہ ہے، نہیں تھوڑا سا اور کریں۔ جب 3 4 5 10 مرتبہ ریکویسٹ کیا جناب ابراہیم نے، تو جناب ابراہیم سے سامنے والے مہمان نے کہا خلیل ہم بھیس بدل کے آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، معصوم ملک ہیں، آپ کی یہ روٹی ہماری غذا نہیں ہے، آپ کتنا بھی ضد کیجئے گا ہم روٹی کھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ روٹی ہم کو چاہیے ہی نہیں، یہ روٹی کی نیڈ سب کو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم، فرشتے کے سامنے ریکویسٹ کر رہے ہیں روٹی کھا لے، روٹی لے لے، روٹی لے لے، روٹی لے لے۔ وہ آ کر کے جاتا ہے معصوم ملک ہوں، یہ آپ کی غذا ہماری غذا نہیں ہے، یہ ہے در فاطمہ۔ جہاں 3 دن تک ملائکہ ناک رگڑ رہے ہیں۔ سورہ دہر میں قصیدہ آ گیا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اپنے حوالے تو میں دے ہی رہا ہوں، مگر اس میں بھائیوں کے ایک حوالے یاد آ گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں دروازہ فاطمہ پر روٹی مانگنے والا کوئی آرڈینری ملک نہیں تھا، بلبل سدرہ نشین حضرت جبریل تھے۔ جی جبریل، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ تاج پور میں، احمد آباد میں، کالو پور میں
جس کے سر سے باپ کا، اسی کو یتیم کہتے ہیں. یہاں بھی ہمارے یہاں ہر جگہ یہ کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے. جبریل کے والد کا انتقال کب ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور جب انتقال نہیں ہوا والد کا تو یتیم نہیں ہوئے. تو در سیدہ پکے کہہ رہے ہیں کہ یتیم. اچھا اب اس کے بعد دوسرے دن کہہ رہے ہیں اسیر ہوں. اسیر کو کہتے ہیں گرفتار کو پکڑا کس نے تھا؟ مسکین ہوں، محتاج. محتاج جو وہ ہوتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے. تو جبریل نہ محتاج تھے، نہ اسیر تھے، نہ یتیم تھے. پھر در سیدہ پر کیوں کہا یتیم ہوں، مسکین ہوں؟ اے سید الملائکہ جھوٹ بولتے ہیں کہ تمیز سے بات کر، یہ دروازہ فاطمہ کا مقام ہے، یہاں تقیہ کر کے جایا جاتا ہے. اپنی اوقات کو بالکل نیچے گرا دو، پھر یہ اتنا بلند کر دیں گی کہ سید الملائکہ بن جائیں. ایک فرشتہ اور آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. عید کی صبح ہے. کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. ٹیلر ماسٹر رضوان، اس نے ٹریننگ کہاں کی؟ کپڑے کی سلائی کہاں کی؟ ٹریننگ کہاں لی؟ رضوان ہے، داروغہ جنت ہے. یہاں آگے کہہ رہا ہے میں زہرا کا درزی ہوں. اس کا مطلب یہ ہر بڑے لوگ در زہرا پر چھوٹا پہلے بنتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں. اسی کو تقیہ کہتے ہیں. اسی لیے آج 73 فرقوں میں اکیلا فرقہ شیعہ ہے جہاں تقیہ جائز ہے. مجھے 4 مصرے یہاں پر یاد آتے ہیں، 2 پڑھی دوں. کہ صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ انہی پر مرتے ہیں. صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ انہی پر مرتے ہیں. کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں. کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں. رضوان در صدیقہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں. اب بولو فرشتہ جھوٹا ہے یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ بولو فرشتہ جھوٹا ہے یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ ابراہیم جیسا نبی. زہرا کا بھی دل دکھا ہوگا. میرا دادا بار بار کہہ رہا تھا کھا لو کھا لو، تو صحیح کہ بھکاری نہ بنایا دروازے پر تو کہنا. ایک وہ نبی اور ایک وہ نبی. آپ لوگوں کو تخت و تاج کا بڑا شوق ہے، گورنر، حکومت، بادشاہ، ملوکیت. تو دوسری دلیل وہ دے دوں، حکومت میں سب سے بڑی حکومت کے مالک ایک نبی گزرے ہیں. ملک عظیم کہا گیا ان کے ملک کو، حضرت سلیمان علیہ السلام. آتینا ہو ملک عظیم، ملک عظیم، بہت بڑی سلطنت ہے. جنات پر حکومت، انسان پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پہ حکومت. آپ کو معلوم ہے جب کوئی مجمع زیادہ ہو جائے تو کھانا وانا کھلانے کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں نا، اس کو ہمارے یہاں وہ شامیانہ بولتے ہیں، ہے نا. چلتا ہوا شامیانہ پہلا ایجاد کیا تھا جناب سلیمان علیہ السلام. آپ کا شامیانہ جو یہاں لگے گا چل کے نہیں جائے گا سرخیز. چھوڑیے سرخیز تو دور ہے، جمال پور آپ نہیں لے جا سکتے. چل کے نہیں جائے گا، پھر کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، ڈنڈے نکالے جائیں گے، پھر کپڑا موڑا جائے گا، تب جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے چلتا شامیانہ اڑایا. پرندوں کو حکم دیا کہ پروں کو ملا کے اڑو، کرن بھی نہ آنے پائے. وہ حکومت ہے حضرت سلیمان کی. یس تو یس، نو تو نو. دربار سے اٹھے، حجرے میں داخل ہوئے. تم لوگ یہی رکو، خبردار جب تک میں نہ کہوں میرے پاس کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے کہا میں
جب تک میں نہ کہوں ہو گیا. تو اللہ نے کہا ان کی میں کو ابھی ختم کرتا ہوں. یہ جیسے انٹر ہوئے ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا تم کیسے آ گئے؟ جبکہ میں نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ آئے گا. تو انہوں نے بھی آ کر کے کہا میں وہ ہوں جو کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا یہ لوگ کڑیلا نیم چڑھ گیا. ایک میں کو توڑوایا یا دوسری میں کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھہریے آپ کا بھی حساب لے لیں گے. کہنے لگا میں وہ ہوں جو کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوگا. وہ کون کا؟ ملک الموت. ملک الموت کسی کا پابند نہیں ہے. لیجئے عظمت فاطمہ, ناک رگڑ رہا ہے دروازے پر. سیدہ ڈانٹ رہی ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے. یہ وہی ہے جو سلیمان جیسے حاکم سے کہہ رہے تھے میں کسی کا پابند نہیں ہوں. در سیدہ پر ہاتھ جوڑ رہے ہیں, بی بی اجازت ہے؟ خبردار. ہمارے بابا بھی بیمار ہیں. آخر کار حضور کو بیچ میں پڑھنا پڑا, بیٹی یہ تیرے در دولت کا اعزاز ہے, رتبہ ہے. یہ ملک الموت ہے اور ہمارے جانے کا وقت ہے, تو اجازت دے. جب بی بی پاک نے اجازت دی, سنیے یہاں پر مصائب سے پہلے پروفیسر عین الحسن کے اردو زبان کے وہ شعر سننا پسند کریں گے؟ 2-3 منٹ میں آپ لوگ پیچھے والے لوگ اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فرش نشین سے لے کر کرسی نشین تک جتنے لوگ ہیں سب ہم سے جڑے ہیں. وہ ایک انوکھا شعر انہوں نے کہا ہے ملک الموت کے حوالے سے, اس کے لیے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں عین الحسن, کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت. حیات ابدی, زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت. دلیل دی ہے انہوں نے, شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی حور کے لیے, زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے. شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی حور کے لیے, زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے. کربلا کے حوالے سے ایسے شعر کم سنے ہوں. کہتا ہے کہ کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے. کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے, نفس جن کا مطمئن ہے اس سے گھبراتی ہے موت. بھیا ایک شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے ہیں. اب بی بی فاطمہ کے حوالے سے کائنات کا انوکھا شعر, کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے, نفس جن کا مطمئن ہے اس سے تھراتی ہے موت. اور زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں کو سلام, روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت. روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت. یہ ہے در فاطمہ. یہ مخلوق نورانی ہے, پورے نورانیت پر انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو چلے گی. آج فضائل کا وقت تمام ہوا, ہماری مجلس تمام ہوئی. یہ عزائے فاطمی کی گفتگو ہے. پورے طور پر جناب سیدہ کے حوالے سے ساری باتیں آئیں گی. جیسے آج 2-4 ٹکڑا ہے ویسے آتا رہے گا سلسلہ. اس لیے کہ آپ حضرات کو کوئی مایوسی کرنے کے لیے میں نہیں آیا, بس منزل یہ ہے میرے سرکار کہ اسلام دین اور خاص طور سے شیعت بغیر بی بی فاطمہ کے 2 قدم چل نہیں سکتے. ہمارا ایک نام ہے عزادار, شیعہ مولائی سب کچھ ایک نام ہے عزادار. عزادار یہ کیا مانا؟ عزا کرنے والا. کس کے عزا؟ حسین کا. حسین کون؟ کربلا والا.
سوچئے گا میں جناب سیدہ سے رب دے رہا ہوں مسائل. آپ پورا کربلا پڑھ لیں, ہر گوشے میں فاطمہ نظر آئیں, ہر ٹکڑے میں فاطمہ نظر آئیں, چاہے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہوں, فاطمہ نظر آئیں. عبداللہ ابن حر جوزی نام کا ایک شاعر ہے, وہ لکھتا ہے کہ امام حسین 28 رجب کی شب میں اتنا بے قرار رہے, اتنا بے قرار ان کو شب عاشور بھی نہیں دیکھا. صحیح لکھا ہے, اس لیے کہ عاشور کو تو چمن اجڑے گا نا, 28 کو مدینہ اجڑ گئے. کہتے ہیں کہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے, زینب عورتوں کو تیار کر رہی ہے, حضرت عباس مردوں کو تیار کر رہا ہے, حسین کبھی نانا کے روضے پر, کبھی بھیا کے مزار پر, کبھی اماں کی تربت پر. تاریخ کا ایک دردناک جملہ ہے, کہتے ہیں جب حسین فاطمہ کے روضے پر جاتے تھے تو ایسے دوڑتے تھے جیسے چھوٹا بچہ بچھڑا ہوا ہو ماں سے اور دوڑ گیا. پورے کلیجے سے قبر سیدہ پر لیٹ جاتے تھے. اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. فاطمہ کربلا میں شامل, اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. اس کے بعد جانتے ہیں رو کے کہتے تھے, اماں کل سے تربت پر کوئی چراغ جلانے نہ ہے. انیس شاعر نفسیات مانے جاتے ہیں, فاطمہ شامل ہے. دیکھیے گا 2 بند سنیے, 3 بند رخصتی کی اور مجلس تمام. کہتے ہیں کہ جب قبر سیدہ پر حسین فریاد کر رہے تھے تو قبر سیدہ سے فاطمہ کی آواز آئی. اب کیا آواز آئی؟ انیس نے اس کو شعر میں لکھا ہے. کہتے ہیں ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور سیدہ کی آواز آ رہی ہے. ہاں بہت تڑپ کے روئیں گے آپ. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے وہ پر میرا ہے پسر. سن کے مادر کی صدا پھر یہ پکارے سرور, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھیا, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھیا. ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھیا, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھیا. قیامت کر دیا انیس نے. کہتے ہیں آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں نے مزار, پاؤں کی طرف مزار کے سر رکھ دیا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں نے مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے بیٹوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی محبت کر رہے اے دلدار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے عباس, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے عباس. روضہ فاطمہ سے اٹھے روضہ رسول پائے. نانا آپ کا حرزن جا رہا ہے. قبر رسول سے آواز آئی, آخری بند. قبر رسول سے کیا آواز آئی؟ حدیث کہتے ہیں کہ رسول بولے کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں, اے بیٹا حسین کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین. آئی تھی شب میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین, گھر میرا لٹتا ہے فریاد
الرسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جائے گا حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، ادھر حسین چلے ادھر فاطمہ چلی، کربلا کے ہر محاذ پر فاطمہ، کبھی سکینہ کے ساتھ، کبھی زینب کے ساتھ، کبھی مقبل مقتل میں، کبھی اون و محمد کے قبر پر، ہر جگہ سیدہ شامل عزائے حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں بتصدق بیمار کربلا شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے، بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کے ہم نام نہیں جانتے، نام یاد نہیں ہے، پروردگار ہم سب کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی اس خدمت عزائے فاطمی کو قبول فرما۔ جتنے مومن مومنات، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت جو بھی اس مجلس میں آئے ہیں، پروردگار ہر آنے والوں کی حاضری کو فہرست امام زمانہ میں شامل فرما۔ یہ میرے اللہ تمام علماء، خطباء، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدح خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجل علی فرجہم مولانا صاحب العصر والزمان۔